کہ جو اپنے بندوں اور بندیوں پر رحم کھانے والے ہیں اور کرم کرنے والے ہیں۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ سحری کھانے کا وقت ہو، افطار کا وقت ہے، وہ دن کے اندر بھی جو لمحات ہیں اصل میں یہ سارے کا سارا بہانہ ہے اور کچھ نہیں۔ اور یوں فرمایا کہ پہلا جو عشرہ ہے اللہ نے اس کو رحمت قرار دیا، دوسرے والا مغفرت ہے، اور تیسرے والے عشرے کے بارے میں یوں فرمایا کہ یہ جہنم سے خلاصی ہے۔ اور یوں دیکھیں کہ رحمت کا دیکھیں تو اس کا بھی خلاصہ وہی ہے کہ جہنم سے خلاصی ہو گیا تو وہ کامیاب، اور مغفرت والا عشرہ ہے اور خلاصہ پھر وہی ہے کہ جو شخص جو ہیں وہ جہنم سے بچ گیا وہ کامیاب۔ تو یہ جو پروردگار عالم نے ہم سب کے لیے جو ایام رکھے، یہ دن رکھے، یہ عشرے رکھے، لیل و نہار جو رکھے ہیں، یہ سارے کا سارا اصل میں بہانہ ہے، اصل میں اور کچھ بھی نہیں۔ یہ بہانے پکڑ پکڑ کے پروردگار عالم ہم سب کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کروانا چاہتے ہیں۔ یوں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت کے اندر اس وقت اللہ کے یہاں جو دعا بھی مانگی جاتی ہے وہ دعا قابل قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ وقت بڑا سخت امتحان کا ہوتا ہے۔ ایک تو سارا دن جو ہے بھوکا اور پیاسا بھی انسان رہا، بھوک کی شدت بھی برداشت کی ہے، پیاس کی شدت بھی برداشت کی، اور شام کو ساری نعمتیں دسترخوان پہ رکھی ہوئی ہیں، اور اس وقت جو ہے اس کا دل بھی یہی کہتا ہے کہ بس ایک وقت اعلان ہو جائے اور فوراً جو ہے میں افطار کر لوں۔ اور اس وقت یہ کہ ساری نعمتیں رکھی ہوئی ہیں لیکن یہ متوجہ ہے اللہ کے ذات کی طرف اور یہ دعائیں مانگ رہا ہے، اور اس وقت جو ہے اس کا بڑا سخت امتحان ہوتا ہے کہ ساری نعمتیں سامنے ہیں، نعمتوں سے ہٹ کر جو ہے پروردگار عالم سے جڑا ہوا ہے اور اپنے رب سے دعائیں مانگتا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت افطار کے وقت کے اندر روزے دار کی دعا جو بھی وہ اللہ سے مانگے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، سوائے شرط اس میں یہ ہے کہ قطع رحمی کی دعا دو۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ 3 لوگوں کے دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا، ایک عادل بادشاہ، ایک مظلوم، ایک وہ شخص جو روزے دار ہے، روزے افطار کے وقت کے اندر اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس میں کوئی حجاب ہی نہیں ہے، ادھر سے دعا مانگی ہے اور وہ ایک دم جو ہے کوئی حجاب نہیں ہے اور وہ دعا اللہ کے یہاں عرش مولا پہ جا کر پہنچی ہے اور وہاں قابل قبول ہو گئی ہے۔ تو بہانہ نہیں تو اور کیا، یہی تو بہانے ہیں کہ ایک ایک معمولی سا بہانہ پکڑ کے میں اپنے بندوں اور بندیوں پر رحم کروں، میں ان کی خطاؤں کو معاف کروں۔ آپ 11 مہینے تک جو خطائیں آپ نے کی ہیں، غلطیاں آپ سے سرزد ہوئی ہیں، آپ کی نمازوں میں سستی آئی، ذکر و اذکار میں سستی آئی، قرآن مجید کی تلاوت میں سستی آئی، تہجد کی نماز میں سستی آئی، دیگر اعمال میں سستی آئی، 11 مہینے تو آپ نے سستی کی ہے، 1 مہینہ پروردگار عالم نے ہم سب کو دے دیا ہے، بس 1 مہینے میں سستی نہ کرو، اس میں آپ میرے قریب آ جاؤ، اس کے بعد سارے 11 مہینے میں جو غلطیاں آپ کی ہوئی ہے اس مہینے کے اعمال کی وجہ سے میں آپ کے 11 مہینے کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ یہ تو بہانہ ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ ایک ایک رات جو ہے اس میں کیسی ہے، ایک ایک دن اللہ نے کیسا بنا رکھا ہے۔ تو یوں کہ پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا ہے جہنم سے خلاصی۔ تو پہلا پروردگار عالم نے پہلے والے کو رحمت کیوں رکھا؟ رحمت اصل میں ان لوگوں کے لیے رکھا کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے اتنی ایمان کی قوت عطا فرمائی ہے کہ گناہ کبیرہ تو کبیرہ رہا، گناہ صغیرہ کی طرف بھی بڑا سوچ کے وہ چلتے ہیں کہ ہی ہم سے گناہ صغیرہ نہ ہو جائے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کے لیے اللہ نے رحمت بنایا۔ اور دوسرا پھر آگے چلے ہیں
کہ بعض امت کا ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے اپنے گناہ کبیرہ گناہ کبیرہ بھی کیے، گناہ صغیرہ بھی کیے، لیکن فوراً گناہ کیے ہیں اور فوراً معافی مانگ لی، اللہ ہمیں معاف کر دے، آپ کے سوا کون ہمیں معاف کرنے والا ہے؟ ان کے لیے اللہ نے بیچ کا اشارہ کیا رکھا؟ مغفرت۔ اور بعض طبقہ وہ ہے وہ اتنا آگے، حد سے آگے بڑھ گیا، اس کی نمازیں بھی گئی، 11 مہینے میں بڑے بڑے گناہ بھی ان سے صادر ہو گئے، 11 مہینے میں ذکر بھی نہ رہا، اور 11 مہینے میں اللہ سے شکوے اور شکایتیں بھی بہت ساری ہوئی۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظم کے اندر یوں لکھا ہے کہ جہنمی جو ہیں وہ جب جہنم کے اندر جب ہوگا تو اس کی مناجات کیا ہوگی؟ وہ جہنم کے اندر کہے گا کیا؟ حالانکہ دنیا کے اندر یہ تھا کہ اصل میں پیغام تو اس کو یہ دیا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ کو جو کچھ مانگنا ہو وہ اپنے پروردگار عالم سے مانگو۔ تو دنیا کے اندر یہ رہا کہ دنیا کے اندر جس وقت یہ اپنی زندگی بسر کر رہا تھا اس وقت یہ ہوا، اس نے لات سے بھی مانگا، اس نے عزا سے بھی مانگا، اس نے منات سے بھی مانگا۔ ایک تو وہ دیوتا ہیں جن سے وہ لوگ مانگتے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جس کو حقیقی اس انسان نے یہ بنا دیا کہ میری ذات سے ہونے کا یقین ہے، میں کچھ کروں گا تب جا کر ہوگا، میں نہیں کروں گا تب کچھ نہیں ہوگا۔ اب جو میں سوچ رہا ہوں وہ ہوگا، جو میں سوچ رہا ہوں وہ نہیں ہوگا، میرے سوچ کے اعتبار سے فائدہ ہوگا، میرے نہ سوچنے کی وجہ سے جو میں نہیں سوچ رہا ہوں اس میں نقصان ہوگا۔ کہ اگر کسی کے ذہن کے اندر یہ باتیں آ چکی ہے تو یہ ہے کہ جیسے مکہ والوں نے وہ بت بنائے، اور آج بھی لوگوں نے مختلف بت جو ہیں بنا رکھے ہیں، وہ بتوں سے مانگ رہے ہیں۔ اس وقت تو 360 تھے، آج تو کروڑوں کے حساب سے ہیں۔ تو چلو بھائی ان کے تو کروڑوں ہیں، آپ کو کروڑوں نہیں ہیں، لیکن چند ہزار تو آپ کے بھی ہیں نا، چند ہزار تو اہل ایمان کے بھی ہیں۔ اب چند ہزار نہ کہیں، چند سو تو ہیں۔ اب وہ شخص نے وہ جہنم کے اندر یہ مناجات کر رہا ہے کہ واقعی اس وقت جہنم کی آگ جو مجھے جلا رہی ہے، میں جو جل رہا ہوں، یہ تو میں اس وجہ سے جل رہا ہوں کہ دنیا میں میرے اپنے پروردگار عالم کے علاوہ چھوڑ کر پروردگار عالم کو دوسرے لوگوں کو اپنا خدا اور اپنا معبود تسلیم کر دیا، یہ تو مجھے اس کی سزا ہے۔ جیسا قرآن مجید کے اندر ہے، جب ان لوگوں پر حالات جس وقت بنتے ہیں، جب طوفان آتا ہے، جب ان کی کشتیاں سمندر میں ڈگمگاتی ہیں، اب ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ حالات کے قریب پہنچ چکے ہیں، اس وقت کہتے ہیں کہ نہیں، آپ تو اے رب، آپ کے سوا بچانے والا اور کوئی بھی نہیں ہے، اے اللہ آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے بچائے، اس وقت آپ ہی کی ذات ہے بچانے والی اور کوئی بھی نہیں۔ حضرت اکرمہ تھے رضی اللہ عنہ، آپ ان کو خیال یہ رہا کہ ہم نے بڑا ظلم و ستم کیا ہے اہل ایمان والوں پہ، آپ اگر ہم اس وقت جاتے ہیں فتح مکہ ہو گیا، اور یقینی بات ہے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا ماجرا ہوگا، آپ بہتر یہ ہے کہ یہاں سے بھاگو۔ اب انہوں نے سمندر کا سفر جو ہے وہ شروع کیا، بھاگے کس سے؟ اسلام سے، بھاگے ہیں مسلمانوں سے۔ شاید آج ہمارے کیے کا بدلہ ہمیں ملے گا جو کچھ ہم نے ظلم کیا، لیکن وہاں پر کھلم کھلا جو ہے وہ اعلان کیا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، آج میں مکہ کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، سب کو معاف، میں سب کو معاف کر دوں گا۔ اور یہاں تک کہ آپ نے اسلام کے سب سے بڑے جو دشمن ہیں ابو سفیان، آپ نے تو ان کے گھر کے بارے میں بھی یوں فرما دیا، من دخل دار ابو سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن ہے۔ تو ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے بھائی یاد رکھو، اگر کوئی دشمن کے ساتھ چلے گا، جو حشر دشمن کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں، جو اسلام کا میرا دشمن ہے، جو اس کے گھر میں داخل ہو گیا، اس کے لیے بھی امن و امان ہے، میں اسے بھی معاف کر دوں گا، بخش دوں گا۔ یہ اسلام کے صفات میں صفت ہے کہ اہل ایمان یہ تو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔
तो जहन्नम के अंदर उसने मुनाजात शुरू की है कि क्या हुआ कि जिस वक्त हमारी कश्तियां डगमगाई, हालात बने, हमने कहा वो अल्लाह है, वो बड़ी ताकत और कुव्वत वाला है, वही अल्लाह है जो हमें बचा सकता है। तो हजरत अकरमा वहां से चले और कश्ती में सवार हो गए। जैसे कश्ती में बैठे, दरिया के बीच में जब पहुंचे ही, और वहां से भागकर जो है न जाने कहां से कहां पहुंचने का इरादा था, कहां पनाह मिली कि वहां पहुंचेंगे हम। अब जब कश्ती डगमगाने लगी, उस वक्त चारों तरफ से ये आवाजें आ रही हैं, आप क्या करें, बचाएगा कौन? पहले मल्लाह को आवाज दे ले। मल्लाह कहते हैं कश्ती चलाने वाले को, उसे कहते हैं कुछ करो। मल्लाह के जुबान से ये बात निकली है, कहने लगे बस एक ही रास्ता है, मुझे और आपको बचाने वाला सिर्फ एक अल्लाह है, उस अल्लाह का नाम ले लो, शायद हो सकता है जान बच जाए। हज़रत अकरमा कहते हैं उसी अल्लाह को छोड़कर तो मैं यहां भागा हूं, लेकिन इस वक्त अगर कश्ती जो है डगमगा रही है और अगर इस वक्त ये है कि हम खत्म हो जाएंगे, जुबान से कह रहे हैं हज़रत अकरमा, ए अल्लाह अगर आपने हमारी जान को बचा लिया, अब अगर इस वक्त हमारी जान बच गई है, अल्लाह आपके साथ वादा है, आपके नबी के पास जाकर वहां का कलमा पढ़ के आपका और आपके नबी का नाम लेकर जाकर मैं इस्लाम में दाखिल हो जाऊं। हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु वहां से चले और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वाक़या सुनाया, या रसूलल्लाह मैं तो वहां से भागा और जान बचा के वहां से निकल गया था, अब मैं आना नहीं चाहता, लेकिन मेरे साथ तो ये वाक़या बन चुका कि कश्ती डगमगाने लगी है, इस खिंचाने लगी है और मुझे लगा कि मेरी जान जाएगी, और सारे कश्ती के अंदर से आवाज यही आने लगी, बस आखिर में यही कह दो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि ये जुमला कहेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहुंचाए, ईमान कबूल कर ले और अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। या रसूलल्लाह, अल्लाह ने हमें बचा लिया। अब हज़रत अकरमा ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेज़ाद भाई भी तो हुए ना, अब वो जहल के बेटे हैं, इसलिए कुरान मजीद ने कहा अल्लाह के यहाँ रिश्ता कोई भी नहीं है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी की औलाद ना उसकी कोई औलाद, और रिश्ता करीबी कोई भी नहीं है। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु, जिसे वो चाहे हिदायत दे, उसे गुमराह कोई नहीं कर सकता, वो जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। अबू जहल तो गुमराह हो गए, उनको कोई हिदायत न दे सका, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम आप उनके दरवाजे पे पहुंचते हैं, मेरे चाचा जुबान से कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाह बन जाऊंगा, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। हज़रत अकरमा को इधर से मेहनत की लेकिन न माना, आखिर में चले गए और अल्लाह ने हिदायत उनके मुकद्दम में रखी थी और कश्ती का सफर बहाना बन गया। वापस आए आकर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर इस्लाम कबूल कर लिया। एक बाप ही अबू जहल, जहलों के बाप, अबू का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना अरबी में, अबू फला, ये फलां के अबू, तो अबू जहल के हैं तो किसके बाप हो गए? जैसे अबू हुरैरा, मतलब ये है कि बिल्ली के बाप। एक बिल्ली थी, सर्दी के मौसम में यूं उठा ली, बिल्ली को सर्दी लग रही थी। अबू हुरैरा का नाम असल में अबू हुरैरा नहीं है रज़ी अल्लाह अन्हु, नाम उनका असल में अब्दुर्रहमान है, लेकिन जब बिल्ली देखा कि सर्दी लग रही है और बिल्ली को रखा अंदर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, ऊपर आपने कमली डाली हुई थी, जो मुसाफा करने लगे तो आपने कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, तो सलाम किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालेकुम अस्सलाम कहा, इतने में बिल्ली ने कहा मैं हूं, तो बिल्ली क्या करेगी? हाँ हूं, क्या इरादा है? हाँ जी, खरगोश अपनी आवाज देगा, चूहा अपनी आवाज देगा, और बिल्ली को तो मैं हूं करना है, और बिल्ली ने कहा मैं हूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत अबू हुरैरा, क्या बिल्ली के बाप हो? उस वक्त से
عبد الرحمن نام سارے بھول گئے ہیں پوری زندگی. حالانکہ آج بھی حدیث کے کتابوں میں محدثین نے جو حدیث بھی نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ہریرہ ہی کا نام چل رہا ہے، عبد الرحمن نام کو سارے بھول چکے ہیں. اور یوں فرمایا کرتے تھے، اس مائک میں کوئی گڑبڑ ہے، مجھے گلے پہ زور پڑ رہا ہے جی، تھوڑا سا سوچے کریں جی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو لقب دے دیا، جو نام دے دیا ہے ابو ہریرہ، آپ یوں فرماتے تھے یہ نام مجھے اتنا پسند ہے، جو شخص بھی ابو ہریرہ نام کہہ کر مجھے پکارتا ہے مجھے پورا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے، کیونکہ خاص کر کے یہ لقب مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ابو ہریرہ. تو ادھر ہیں ابو جہل، سارے دنیا کے جتنے جہل ہیں سب کے باپ کون ہیں؟ اب لو ادھر سے بھی لقب ملا، ادھر سے بھی لقب ملا، ایک کو لقب ملا ہے، اور لقب جس کو ملا ہے ابو ہریرہ، وہ ساری زندگی خوش ہے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا ہے ابو ہریرہ. اور دوسرے ہی ابو جہل، کہا کہ چچا ابو جہل میں نے آپ کو یہ لقب نہیں دیا ہے، آپ نے جب حدیں پار کر دیے میرے پاس جبرائیل امین آئے، انہوں نے کہا کہ رب نے کہا ہے آج سے یہ ابو جہل اس کا لقب کے نام سے پکارا جائے گا، ابو جہل کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے کہ جتنی جہالت اس شخص کے اندر ہے اتنی جہالت کسی کے اندر نہیں ہے. تو کہا کہ ابو جہل سارے جہلوں کے باپ. اب باپ کا تو یہ حال ہے کہ جس پہ اللہ نہ خوش، اور بیٹے پہ بھی یہ حال ہے کہ جس پہ اللہ خوش. ابو جہل حدیث کے کتابوں میں اس کو لعین کہا گیا، اور بیٹا اکرم ان کو رضی اللہ عنہ کہا گیا، اور ان کے شمار تو اس میں ہے رضی اللہ عنہ و رضوان، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اور ابو جہل کے شمار ان میں ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جو لوگ ہیں ان میں شمار ابو جہل کا بھی ہے. تو من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جسے وہ چاہے ہدایت دے دے، جسے وہ چاہے گمراہ کر دے. تو قریش خاندان بھی قریش بڑا خاندان ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہے. یہ حبشہ کے رہنے والا نوجوان جن کا چہرہ کالا سے افان، ان کے دانت بھی باہر نکلے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور جسم کی حالت بھی عجیب و غریب قسم کی ہے. اور یہاں تک کہ یہ نوجوان غلام بن کے زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے اور قریشی ابو جہل کو قبول نہ کیا. ایک طلب والا جو حبشہ سے چل کے جو طلب لے کے آیا، اور جس نے یہ عہد کر لیا کہ میرا اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جس نے یہ سمجھ لیا کہ کھلانے والا، پلانے والا، عزت دینے والا، عزت کو چھیننے والا، بیماری دینے والا، بیماریوں کو دور کرنے والا، دنیا کی ہر نعمت دینے والا اور ہر نعمت کو چھیننے والا میرا اللہ ہے، اس نے اللہ کو تسلیم کر لیا. چہرہ سے افام تھا، کپڑے جسم پر نہیں تھے، کمزور خاندان کا تھا، اور جب تک انہوں نے اسلام قبول نہ کیا حبشہ کا وہ خاندان کمزور تھا. لیکن جیسے ہی اسلام میں داخل ہو گئے ابو جہل سے بھی آگے بڑھ گئے. ابو لہب خاندانی آلہ تھا لیکن اس سے بھی اللہ نے آگے بڑھا دیا. اس شخص کو اللہ نے قبول کر دیا جس شخص کا نام آج بھی جب نام کوئی لیتا ہے تو یہ نہیں کہتے ہیں بلال یا حبشہ کے، کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ. ابو جہل ابو لہب بڑے خاندان کے ہیں کہ نہیں، وہ پروردگار عالم کے یہاں تو خاندان کے سلسلہ ہی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، نہ حسب ہے نہ نسب ہے. اس کے یہاں وہی ہے کہ بس خلوص سے قلب کے ساتھ جو اپنے رب کے سامنے متوجہ ہو جائے، تقویٰ جس کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کے ہاں محبوب عظمت والا وہی ہے.
اس سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو ہم نے آپ کے اوپر روزوں کو فرض کیا جیسا کہ آپ سے پہلے والوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ وہ اس لیے، وہ کیوں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تقوی کے معنی یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے مخلوق سے اپنے آپ کو نکال کے خالق کی طرف کر دو، اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم کرو، اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑو، اللہ سے گڑ گڑانے والے بن جاؤ، اللہ سے رو رو کے مانگنے والے بن جاؤ۔ اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اصل میں اس کا یہ منشا رہتا ہے، یہ خیال رہتا ہے کہ میرے بندے آئے مجھ سے مانگنے والے بن جائے۔ انتظار کی گھڑیاں ہوتی ہیں، میرا بندہ کب مجھ سے مانگے، ایک دفعہ زبان سے یہ کہہ دے یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے عطا کر دے، اسے ملے گا، لیکن یقین تو پیدا کرے۔ اصل میں لیلۃ القدر کی رات آ رہی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہانہ۔ ابھی دیکھیے آپ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یعنی قرآن مجید کا خلاصہ یہ بیان فرمایا کہ ہم نے اس کتاب یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر سے نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ اب کسی کو ایک رات مل جائے 1000 مہینہ، یہ کتنے سال بنتے ہیں؟ 63 سال 4 مہینے۔ لیکن آگے جو عربی میں لفظ ہے، عربی میں جو لفظ ہے لفظ خیر ہے۔ خیر کے معنی، اس کے معنی ہے اللہ جب کسی کو بہت ہی زیادہ دے دیتا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں خیر۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینے نہیں، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے تو سمجھ میں آ گیا، لیکن بہتر ہے اس کے بارے میں ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ کتنا بہتر ہے؟ اب مجھے بتائیں، کسی کو ایک رات میں نصیب ہو جائے اس کے مزے ہیں یا نہیں؟ لیکن اس رات کے لیے تیار ہونا ہے، دماغ سے، دل سے، روح سے۔ یا اللہ یہ رات آ رہی ہے کہ رات ہماری ضائع نہ ہو جائے، راتیں تو نکلنے والی ہے، نکل گئی، یا اللہ یہ رات ہم سے جدا نہ ہو جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ محروم ہے وہ شخص جو لیلۃ القدر کی رات کے اندر بھی جو شخص محروم ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی رات آئے؟ اب یہ بہانہ جو ہے، ایک رات آپ نکال دیں، اب کھانے کی پابندی آپ کو نہیں ہے، پینے کی پابندی آپ کو نہیں ہے، وہ آپ کے تو مزے ہیں۔ بنی اسرائیل کے یہاں تو بڑی سختیاں تھی بھائی، ذرا نماز کے اندر بعض دفعہ ایسی پابندیاں بھی آئی تھی، نماز میں تھوڑی سی غلطی اگر ہوگی تو ایک نماز ٹوٹ گئی۔ آپ کے تو مزے ہیں، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے دکان کا حساب بھی کر رہے ہیں، آپ دکان بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے آفس کا حساب بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ، پھر بھی آپ کی نماز جو ہے نماز ہے نا مزے۔ امام صاحب لیلۃ القدر کی رات میں بیان بھی کر رہے ہیں اور آپ مزے سے حلوہ بھی کھا رہے ہیں، کون روکنے والا ہے آپ کو؟ اور پھر ان سے پوچھو دلیل کیا ہے، کہتے ہیں جی حلوہ کھانا سنت ہے۔ لاؤ، حلوہ کھانا سنت ہے تو دانت توڑوانا بھی دین کے لیے تو سنت ہے، زخم کھانا بھی تو دین کے لیے سنت ہے، دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا یہ بھی تو سنت ہے۔ حلوہ بھی کھاؤ، کس نے منع کیا؟ لیکن دین کے لیے قربانیاں بھی تو دو، جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، وقت بھی لگاؤ۔ دین تو یہ تینوں چیزیں آپ سے مانگتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف حلوے کی رات نہیں ہے، اصل میں یہ جلوے کی رات ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہے۔ تو بہانے پہ بہانے آتے ہیں معمولی باتوں پہ۔ ایک رات کسی نے گزار دی، اللہ اکبر، کتنا بڑا ثواب، کتنی راتوں کا ثواب۔ اور 2 راتیں کسی کو نصیب ہوگی تو، اور جن کو ماشاءاللہ 60 راتیں نصیب ہوگی، کیا کیا نام تھا؟
हदीस पाक के अंदर आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, इफ्तार के वक्त के अंदर रोजेदार की दुआ अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होती है। और उस वक्त ये है कि जिस वक्त रोजेदार दुआएं मांगते हैं और उनके लिए दरियाओं के अंदर मछलियां दुआएं मांगती है, कीड़े और मकोड़े दुआएं मांगते हैं, सांप और बिच्छू अपने बिलों में दुआएं मांगते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया परवरदिगार आलम की तरफ से ये ऐलान होता है, आज यकम रमजान है, यानी पहले रमजान में परवरदिगार आलम की तरफ से 2,90,000 लोगों को जहन्नम से रहा किया जाता है। कितना? क्या समझिए आप? मायूस नजर आते हैं आप, अदद कम तो नहीं है। 2 लाख कितना? अभी अंदाजा करें आप। एक बात है, सिर्फ यकम रमजान से ये मुनादी को कहा जाता है, ऐलान करो कि आज से मैंने जहन्नम की कैदियों को रहा करना शुरू कर दिया, पहले रमजान से। तो अब ये सिलसिला चलते चलते जब आगे बढ़ता है, रोजाना 2,90,000 लोगों को जहन्नम से रहा किया जाता है। आप देखें 29 रमजान तक कितना हो गया? कितना हुआ जी? आपका हिसाब कमजोर तो नहीं है? कितना बन गया? 100 तो नहीं गया? आप डरिए मत, रमजान खत्म होने वाला है, घबराइए मत। और जिस दिन से रोजे रखे अल्लाह सबके रोजों को कबूल फरमाए, जिन्होंने तरावी पढ़ी अल्लाह उनके तरावी को कबूल फरमाए। ये भी तो रब का कर्म है, अल्लाह ने हमें इनायत फरमा दी। जो जिसने जितना किया रब का कर्म है, हो तो गया भाई। हमारा तो काम ये है कि भाई जैसे भी अमाल टूटे फूटे हैं या अल्लाह हमने किया, अब ये टूटे फूटे अपने अमाल को आपके बारगाह इलाही में पेश करते हैं। या अल्लाह, अमल करना तो हमारा काम है और कबूल करना आपका काम है। और जिस वक्त वो कबूल करने पे आ जाए उसको किसी से मशवरा भी नहीं करना है, भाई ये कमजोर है या ये कवी है। तो रोजाना 2,90,000 लोगों को जहन्नम से रहा किया गया। 29 रमजान तक कितने लोग रहा हो जाएंगे? करीबन 9 करोड़। 2 करोड़। आप देखें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब अल्लाह की तरफ से मुनादी को यह हुक्म होता है कि ऐलान करो, रमजान मुबारक का जो आखिरी जो इफ्तार का वक्त आ गया, आखिरी रोजा है, उस इफ्तार के वक्त में ये ऐलान करवाया जाता है, ए मुनादी ऐलान करो, जितना यकम रमजान से लेकर 29 रमजान तक लोगों को जहन्नम से आजाद किया गया, इतने आज के दिन में लोगों को जहन्नम से आजाद किया जाएगा। यानी उसका डबल। अब ये डबल कितना हो गया? डबल कितना हो गया? आप देखिए अल्लाह की कुदरत, ये बहाने नहीं है तो क्या है? यदि आप ये कह सकते हैं एक रमजान में शुरू रमजान से लेकर ईद के पहले दिन तक कितने करोड़ लोग जो हैं जहन्नम से आजाद होते हैं, ये बहाना नहीं तो और क्या है? एक रमजान में इतने करोड़ों लोग अगर जहन्नम से आजाद हो रहे हैं, ये अल्लाह का करम, उसका एहसान नहीं तो और क्या है? बस ये बहाने हैं परवरदिगार आलम की तरफ से। तो शुरू का अशरा रहमत, बीच वाला अशरा मग़फ़िरत, और आखिरी का फरमाया कि जहन्नम से खुलासे, कि असल में रहमत का मामला हो या मग़फ़िरत का मामला हो, आखिर में वही है कि जहन्नम से जो कामयाब होके जन्नत में दाखिल हो गया वो कामयाब हो गया। आखिर में अल्लाह ने सबके लिए आसानी का मामला कर दिया, वरना अल्लाह पाक यूं फरमा देते, अच्छा इसको उल्टा कर दो जरा, नहीं ऐसा तो नहीं किया। अच्छा कोई बात नहीं, बहुत सारे पहले अशरे में राय रास पर नहीं आते, उनके लिए ढील, चलो दूसरा अशरा मैंने उनके लिए रखा, अब हो सकता है ये आ जाए। अब अगर पहले वाले अशरे में भी नहीं आया और दूसरा अशरा भी नाफरमानी में गुजार दिया, अब तीसरा अशरा अल्लाह ने रखा, ए मेरे बंदों और मेरे बंदियों, अब तो आओ, अब तो आ जाओ,
रहमत वाला भी गया, मग़फ़िरत वाला भी गया, उसमें आप करीब ना आए। अब आखिरी ऐलान है मेरे बंदों और मेरी बंदियों, आओ, मेरी इज्जत के कसम मेरे जहन्नम के दरवाजों को बंद कर रखा है, जन्नत को मुज़य्यन कर रखा है, जन्नत को सजा रखा है। ए मेरे बंदो, मेरे जहन्नम के दरवाजों को बंद किया है। आज आखिरी अशरे में आकर कह दो, या अल्लाह तो हमें माफ कर दे, मा तक़द्दमा मिन ज़ंबी, मैं आपके गुनाहों को माफ कर दूं, मैं आपके खताओं को माफ कर दूं, लेकिन मुझसे मांगने वाले तो बनो। मेरे बुजुर्गों, असल में मौत के बाद, मरने के बाद जब हमारी मुंह वाली आंखें खुलेंगी, आखिर की नेमतें और ज़ख़ीरे और तरह तरह की इज़्ज़त और इकराम जो आखिर का हम देखेंगे, उस वक्त हमें पता चलेगा ये मुबारक रमज़ान मुबारक का महीना क्या था, कुरान पाक जो है उसकी अज़मत क्या थी, और कुरान पाक का पढ़ना उसकी अज़मत, उसकी हलावत क्या थी, ये अल्लाह आपका जिक्र और उसकी चाशनी क्या थी। लेकिन मरने के बाद अगर इंसान ऐसे ही चला गया, वहां के अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए अल्लाह ने हमें मौका दिया, जितना मौका हमें मिला है इसकी कदर करें। अब चंद दिन बाकी है, बड़े अच्छे अंदाज से गुजारे, इबादत में गुजारे, सारा दिन अल्लाह से दुआएं मांगे, तस्बीह में गुजारे, इस्तिग़फ़ार करें, कलमा पढ़ते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका व्रत रखें। आप अपने लिए दुआ मांगे, अपने पूरे भाइयों के लिए दुआ मांगे, सारी दुनिया के इंसानों के लिए दुआ मांगे। या अल्लाह जो इस्लाम से दूर है उनके इस्लाम की दौलत से नवाज दे। या अल्लाह जो इस्लाम को समझ नहीं रहे हैं उनको समझने के तौफीक अता फरमा दे। वही अल्लाह सारी उम्मत की परेशानियों को दूर फरमा। तो चंद दिन अल्लाह ने हमें दे रखे हैं, इसमें भी कुछ करना चाहे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ कर सकते हैं। एक रात को लैलतुल क़द्र आ रही है, इस रात की तैयारी अभी से करके उस रात में भी अगर करना चाहे, आप पीछे का भी बहुत कुछ कर सकते हैं और आगे का भी बहुत कुछ कर सकते हैं। करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल के तौफीक अता फरमाए।